نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا انتہائی بابرکت اور پاکیزہ مہینہ ہمارے قریب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ انتہائی رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا اور عبادتوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی جو رحمتیں، برکتیں، انوارات، برکات، مغفرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی عنایتیں فرماتے ہیں، وہ کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور اس کے علاوہ روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کی اللہ مغفرت کر رہے ہیں۔ اس مہینے کا پل پل، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ، لمحہ لمحہ یہ ایسا ہے جو ہم سب کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ ایک بار یہ مہینہ گزر گیا، پھر خدا جانے کس کی کتنی زندگی ہے، دوبارہ یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس مہینے کو بھرپور طریقے سے وصول کیا جا سکے۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس مہینے میں عبادتیں بھی کرتے ہیں، اضافی جو عبادتیں لازم کی گئی ہیں، تراویح ہے یا دیگر چیزیں ہیں، ان کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے تو جتنے دیر وہ روزہ رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، نیکیاں اس کے رجسٹر میں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور وہ ہماری تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو پورے مہینے روزہ بھی رکھ لیا، تراویح بھی پڑھ لی، قرآن بھی سن لیا، اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے، صدقہ خیرات بھی کر لیا، اور 3، 4، 5 قرآن بھی مکمل کر لیے۔ تمام نیکیاں جو ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہیں عبادات کے قبیل سے یا دیگر، وہ سب ہم نے کر لی۔ ہمارا رمضان تو بہت اچھا گزرا۔ لیکن کچھ کمیاں، کچھ چوک جانے انجانے میں ہم سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا مہینہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ہم کو اس رمضان سے پہلے خاص طور پر نوجوانوں کو یہ عزم کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کمیوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کو جھکائیں، نیچے رکھیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بد نظری، نامحرم کو دیکھنا،
یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جو جان بوجھ کر نامحرم پہ نگاہ ڈالے گا اس کی آنکھوں میں سیسا ڈالیں گے۔ ہمارے یہاں سیسا کسے کہا جاتا ہے؟ وہ دھاتوں کو پگھلا کے پھر اس کے بعد اس سے جو نئی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، تو وہ جو لکوڈ میں ہوتا ہے، جیسے گولڈ ہے، سونے کو جب پوری طرح سے آگ میں تپا کر اس کو بالکل لکوڈ بنا دیتے ہیں، پھر اس سے نئی دھات ڈالتے ہیں، نئے زیورات بناتے ہیں، تو وہ جو لکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے اسی طرح کی چیز ہوتی ہے سیسا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس دنیا میں جو جان بوجھ کر نامحرم پر نگاہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا ڈالیں گے۔ اسی طرح اس کا الٹ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دنیا میں بد نظری کے گناہ سے بچے گا، نامحرم پہ نگاہ ڈالنے سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عبادات میں ایسی لذت عطا فرمائیں گے کہ وہ خود اپنے دل میں اسے محسوس کرے گا۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف دل نہیں لگتا، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اچھے بن جائیں، ہم بھی نماز پڑھنے لگیں، ہم بھی قرآن پڑھا کریں، ہم بھی علماء کی بزرگوں کی محفل میں بیٹھا کریں، لیکن دل نہیں آمادہ ہوتا۔ 10 منٹ بیٹھیں گے دل اکتانے لگے گا، طبیعت میں الجھن ہونے لگے گی، باتیں کرنے لگیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ گھر میں اگر بڑے بزرگ بیٹھے ہیں اور کچھ اچھی باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں دل نہیں لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی بد نظری سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں ایسی لذت پیدا کر دیں گے کہ وہ خود اپنے دل میں اسے محسوس کرنے لگے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو رونق کر دیں گے۔ آج ہمارے نوجوان، ہم غور کریں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ہمیں جاگتی آنکھوں سے ان کے چہرے پر ایک نور نظر آتا ہے، تازگی نظر آتی ہے۔ ہمارے نوجوان طرح طرح کی میک اپ کرتے ہیں اور کیا کیا کرواتے ہیں سیلون میں جا کے تاکہ ہمارا چہرہ اچھا لگنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں رونق ڈال دیں گے، اور اس کے برعکس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے کہ تم اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے چہروں کو بے رونق کر دیں گے، تمہارے چہروں سے نور کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بد نظری کرنے والے پر اور جس کی طرف بد نظری کی جائے ان دونوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے۔ یعنی اللہ کے نبی بد دعا فرما رہے ہیں کہ جو شخص بد نظری کرے اور جس کی طرف بد نظری کی جائے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو بد نظری کرے وہ تو مجرم ہے، لیکن جس کی طرف بد نظری کی جائے یہ ان خواتین کے بارے میں ہے جو اپنے آپ کو نامحرم کی نگاہوں سے بچاتی نہیں ہیں۔ ایسے لباس پہننا، ایسی زینت اختیار کرنا کہ جس کی طرف نامحرم کی نگاہ اٹھے، یہ بھی لعنت والا عمل ہے، اس کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی بد دعا فرما رہے ہیں۔ تو رمضان میں ہم ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں،
یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جانے انجانے میں ہر شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے گھروں میں عام طور پر جو ماحول ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے لیے سگے والد اور شوہر بھائی، ان کے علاوہ سگے ماموں، سگے چچا یہ محرم ہے، پھپھا اور خالو یہ محرم نہیں ہے، یہ نامحرم ہے، ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہے؟ ہمارے گھر میں بچیاں، عورتیں خالو کے سامنے بھی آ رہی ہیں، پھپھا کے سامنے بھی آ رہی ہیں، سامنے تو آ سکتی ہیں، چہرے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، چھو نہیں سکتے ان کو۔ اگر خالو کی عمر 50 سال ہے اور بھانجی کی عمر 20 سال ہے، وہ بالغ ہو چکی ہے، تو خالو کے لیے بھانجی کو چھونا ناجائز اور حرام ہو گیا۔ اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے، اس کو اپنے ساتھ بائک میں بھی نہیں بیٹھا سکتے۔ اسی طرح لڑکوں کے لیے بھابھی نامحرم ہے، لیکن آج کتنے دیور ہیں جو اپنے بھابھیوں کو بائک سے بٹھا کے ڈاکٹر کے یہاں لے جا رہے ہیں، شاپنگ کرانے لے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح بھتیجے کے لیے چچی نامحرم ہے۔ اگر اتنی عمر ہو گئی ہے چچی کی کہ وہ بوڑھوں میں ان کا شمار ہونے لگا ہے اور ان کی طرف سے اب کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تب شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن جہاں وہ شکل نہیں ہے وہاں پر بالغ بھتیجے کا اپنی چچی کو دیکھنا ناجائز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اب دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھ بھی رہے ہیں، بائک سے لے بھی جا رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح بالغ کزن بھائی بہنوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا ناجائز ہے، دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ لیکن ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، دیندار معاشروں میں، جہاں عبادات کا بہت خیال کیا جا رہا ہے، جہاں گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، مسجد بھی آ رہے ہیں، دیگر دین کے کاموں بھی لگ رہے ہیں، بچے مدرسوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ہر سال حج و عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے محفوظ ہیں۔ لیکن اتنا بڑا گناہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیں کہ اللہ لعنت فرمائے، اور یہ بات اس سے پہلے عرض کی گئی ہے کہ سب سے بڑی بددعا لعنت ہے، اسی لیے کسی بھی مسلمان کو لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان کو آپ لعنت کی بددعا نہیں دے سکتے، اجازت ہی نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور ایک مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو سکتا۔ کلمہ گو ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، حضور کو اس نے اپنا آخری نبی مانا ہے، قرآن کو اس نے قرآن پر ایمان لایا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوگا، گنہگار ہو سکتا ہے۔ ایسا عمل جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سیسہ ڈالیں گے آنکھوں میں، چہروں کو بے رونق کر دیں گے، اور اللہ لعنت فرمائے، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اتنا سخت گناہ ہے، لیکن ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ اور بد نظری یہ ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ گناہ کا گناہ پڑے گا، آپ نے کوئی غلط کام کیا، اس غلط کام کا جو امپیکٹ ہوگا وہ اس غلط کام کی حد تک رہے گا۔ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، غلط کام کر رہے ہیں اس کا گناہ ملے گا۔ بد نظری کا امپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھے کاموں کو بھی لے لیتا ہے اپنے اندر۔ بد نظری کا جو وبال ہوتا ہے وہ اچھے کاموں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں اس طرح ہم سب بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی طرف بد نظری کی جائے اس پر بھی اللہ لعنت فرمائے۔ ہم اپنے گھروں کی خواتین کے لباس کا جائزہ لیں، ہاف آستین، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ عورت کے لیے پورا ہاتھ چھپانا ضروری ہے، اس کا پورا بدن ستر ہے۔ عورت کے معنی ہی ہوتے ہیں چھپانے والی چیز،
لیکن ہمارے گھروں میں دھڑلے سے ہاف آستین کا فیشن چل رہا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اگر گھر میں نامحرم باپ کے سامنے بھی اتنا ہاتھ نہیں کھول سکتے، بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے، صرف شوہر کے سامنے اجازت ہے، لیکن ہمارے یہاں دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح لباس کتنا تنگ پہنا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر کی خواتین کے لیے ہمارے جذبات پاکیزہ ہو سکتے ہیں، ہمارے خیالات پاکیزہ ہو سکتے ہیں، ہر کسی کو تو نہیں ہو سکتے۔ ہر آدمی اپنے اوپر اس کو غور کرے کہ ہماری کیا کنڈیشن ہے، کیا ہم سے بد نظری ہوتی ہے تو کیا ہمارے ذہن میں غلط خیال شیطان نہیں ڈالتا؟ اسی طرح سب انسان ہیں۔ اللہ رب العزت جنہوں نے انسان کو بنایا، جنہوں نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے، وہ انسان کو زیادہ جانتے ہیں یا ہم آپ زیادہ جانتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیور اپنے بھابھی کو نہیں دیکھ سکتا، اور ہم یہ کہیں نہیں ہمارا بھائی تو بہت شریف ہے، ہمارا بھائی کی سوچ تو بہت پاکیزہ ہے، اور اللہ کہہ رہے نہیں شیطان بہکا سکتا ہے، تو ہمیں کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ انسان کو زیادہ جانتے ہیں یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ انسان کو بنانے والے اللہ ہیں، وہ انسان کو زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کزن بالغ بھائی بہن ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بغیر آڑ کے نہیں بیٹھ سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ مل کر بائک پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتے۔ ہم کہیں نہیں ہمارے بچے بہت شریف ہیں، ان کے دل میں تو غلط خیال ہی نہیں آتا۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اور آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب فتنے بارش کی طرح برسیں گے، اور گناہوں سے بچنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر آج کے زمانے میں 10 میں سے 9 نیکیاں کر رہے ہو، اور قیامت کے قریب والے 10 میں سے 1 نیکیاں کریں گے، تو ان کا یہ 1 نیکی کرنا زیادہ بڑا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابہ سے بڑے ہو جائیں گے 1 نیکی کر کے، یہ مطلب نہیں۔ مقصد یہ ہے بتلانا کہ اس زمانے میں گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل ہے۔ اس زمانے میں تو صحابہ کرام اللہ کے نبی ان کے سامنے تھے، قرآن ان کے سامنے اترتا تھا، فرشتے آیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہے، لیکن وہ لوگ جو ہم سے اتنا دور ہو جائیں گے اور قیامت کے اتنے قریب ہو جائیں گے، اور ان کے زمانے میں گناہوں کے اتنے موقع ہوں گے، تب ان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی قربانی ہوگی۔ آج ہم دیکھیں ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ اب ہم کسی اللہ والے کا بیان سننے کے لیے بھی اگر یوٹیوب کھولیں تو اس میں پہلے 30 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا ایڈ آئے گا، اور اب 1 نہیں 2 ایڈ آئیں گے، اور 5 سیکنڈ سے پہلے آپ اس کو اسکپ بھی نہیں کر سکتے، 5 سیکنڈ آپ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اور کچھ ایڈ ایسے آتے ہیں 10 سیکنڈ کے 15 سیکنڈ کے، جنہیں آپ اسکپ بھی نہیں کر سکتے، اور ویڈیو کے بیچ میں بیک ٹو بیک 3 ایڈ آ رہے ہیں۔ اب کوئی بہت ہی پاکیزہ ہو، جس کے دل میں اللہ نے اپنا ڈر رکھا ہو، وہ تو بچ سکتا ہے، لیکن ہمارے آپ کی بس کا تو نہیں ہے۔ اس طرح گناہ ہمارے گھروں تک پہنچا دیے ہیں، اتنا آسان کر دیا ہے، اور کوئی ایڈ ایسا نہیں ہے جس میں عورت نہ ہو، نامحرم نہ ہو۔ اب اس سے بچنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا رمضان سے پہلے ہم آپ یہ نیت کریں کہ ہم ضرورت کے بقدر ہی انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے، اپنے شوق کے لیے غیر ضروری نیٹ کا استعمال نہیں کریں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اب تو بہت سارے گیمز ایسے آ گئے ہیں کہ اس میں جو شبیہ دکھائی جاتی ہے اس میں بڑا نیم برہنہ شریف آدمی دیکھ نہیں سکتا اس کو، گیم کے اندر کا جو کیریکٹر ہوتا ہے۔ اور ہمارے بچے روزہ رکھ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیل رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ گیم کھیلنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ تو ایک الگ چیز ہو ہی گئی کہ تم روزہ رکھ کے گیم کھیل رہے ہو، لیکن
اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ ہماری تمام نیکیوں کو ضائع کر دے رہی ہیں، برباد کر دے رہی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. ہمیں لگ رہا ہے ہم نے تو پورے مہینے روزہ رکھ لیا. اسی طرح فیس بک چلا رہے یا یوٹیوب چلا رہے، اس میں ریلز آتی ہیں، اور ریلز یہ اتنا بڑا شیطان کا ہتھیار ہے کہ ایک بار آدمی ریلز دیکھنا شروع کرے تو ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا، وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یہ جو شارٹ کلپس ہیں یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. جو لمبی ویڈیوز ہوتی ہیں تو آدمی وقت نکال کر دیکھتا ہے ان کو کہ بھائی 10 منٹ کی 15 منٹ کی کوئی کلپ دیکھنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے. پھر 15 منٹ کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز ہونی چاہیے کہ ہم 15 منٹ تک اسے دیکھیں. لیکن واٹس ایپ پہ لوگوں نے اسٹیٹس لگا رکھا ہے، انسٹا پہ اسٹوریز لگا رکھی ہیں، اور ریلز بنا بنا کر ڈال رہے ہیں. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ آدمی کے پاس وقت ہو نہ ہو 5 منٹ کے لیے بیٹھے، موبائل کھولا، دیکھنا چالو کر دیا. اور اس میں کچھ تو اچھے اسٹیٹس ہوتے ہیں، دین کی باتیں ہیں، بیانات ہیں، نعتیں ہیں، قرآن کی آیت ہے، دعائیں ہیں، اس میں تو ثواب ملے گا دیکھنے میں. لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کے بیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو گناہ کا سبب بن جاتی ہیں. تو ایسے موقع پر بچنے کی کیا شکل ہوگی؟ ایسے موقع پر بچنے کی یہی شکل ہوگی کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم رمضان کے 1 مہینے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے. ضروری نہیں کہ موبائل سے ہی عبادت کی جائے، قرآن ہر جگہ موجود ہے، قرآن میں پڑھ لینا. موبائل میں بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ثواب ملے گا. لیکن موبائل ہاتھ میں آئے گا تو دوسری چیزیں بھی، دوسرا شیطان پھر اس میں ڈنگ مارے گا. تو کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت قرآن میں کرے، باوضو ہو کر کرے، اس کا الگ اجر ہے باوضو ہو کر قرآن پڑھنے کا. بہت سے لوگ موبائل میں اس وجہ سے تلاوت کرتے ہیں کہ ارے بلا وضو بھی کام چل جائے گا. تو مسئلہ سمجھ لیجئے، بغیر وضو بھی قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، لیکن اسکرین پہ جہاں قرآن کی آیت لکھ کر آ رہی ہے آپ اس کو نہیں چھو سکتے. بہت سارے قرآن شریف کے ایپ ایسے آتے ہیں کہ آپ والیوم بٹن سے اس کا پیج بدل سکتے ہیں، ورق چینج کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ بے وضو ہو کر بھی اسکرین سے ٹچ کر کے پیج بدلتے ہیں، چینج کرتے ہیں. تو بے وضو آپ اس کو نہیں ٹچ کر سکتے. تو پہلی بات تو کوشش یہ کرے کہ موبائل کا کم سے کم استعمال ہو، موبائل کا زیادہ استعمال نہ ہو، اور جتنا استعمال ہو وہ ضرورت کے بقدر ہو. آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، طے کر لیں کہ ہمیں 1 مہینہ ریلز نہیں دیکھنی ہے، 1 مہینہ صرف ضرورت کے بقدر یوز کرنا ہے. اگر ہم اگر یہ عزم کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ ہمیں بد نظری کے گناہ سے بچنا ہے، تو پھر اللہ ہماری مدد بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ بندوں کو زبردستی مصیبت میں نہیں ڈالتے کہ میرا ایک بندہ بیچارہ جذبہ بھی کر رہا ہے، عزم بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہا ہے. خالی یہ نہیں کہ دل میں ہم نے عزم کر لیا کہ ہم بد نظری سے بچیں گے اور سارے کام وہی کر رہے ہیں، موبائل بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. کوشش بھی کریں، خود کوشش کریں. موبائل رکھا ہے، گھر آئے نہیں چھوئیں گے، پھر اللہ مدد کریں گے، شیطان سے بچائیں گے. شیطان کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. تو یہ بد نظری کا گناہ ایسا ہے جو ہماری تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت عبادت کر لیا، بہت ریاضت کر لیا، روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، ساری عبادات کر لی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ عمل اس نے ہماری ساری محنتوں کو ضائع کر دیا. اور گھروں میں خاص طور پر اس بات پر توجہ دیجیے، اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آ کر علماء سے مسئلہ معلوم کیجئے کہ ہمارے لیے کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے، کس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور کس کو نہیں دیکھ سکتے. یا اگر مسئلہ معلوم کیجئے. اگر آپ معلوم نہیں کریں گے اور ہمارے گھروں کا ماحول ہم نے نہیں بدلا تو اس گناہ کرنے والے کو تو گناہ ملے گا، لیکن گھر کے بڑے اس کے ذمہ دار ہوں گے، ان کے کھاتے میں اس کا گناہ لکھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں روکا، اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھایا. اور بد نظری کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.
اور عورتوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے جو نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں سے زیادہ پاکیزہ دنیا میں کوئی ہوگا؟ آپ کے صحابیوں سے زیادہ پاکیزہ خیالات والا دنیا میں کوئی ہوگا؟ وہاں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں اور ایک نابینا صحابی آپ کے پاس ہیں، آپ کے ازواج مطہرات گھر کی کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، آپ نے فرمایا تم لوگ اندر جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا تم تو آنکھ والی ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ اندازہ لگائیے وہ حضور کے گھرانے کا یہ عالم ہے، یہ صورتحال ہے۔ ہماری گھر کی خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم نے تو نقاب اوڑھ لیا، اس میں سب کی خواتین شامل ہیں، کیا ہمارا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھر کی خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم نے برقع اوڑھ لیا، نوز پیس سے آنکھیں کھلی ہیں، ساری دنیا کو دیکھنے کی اجازت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو دیکھنا ناجائز ہے، پھر وہ چاہے موبائل کی اسکرین پہ دیکھیں یا فوٹو میں دیکھیں اور یا ڈائریکٹ دیکھیں۔ ہمارے گھر کی خواتین رمضان میں روزہ رکھ کے مارکیٹ جاتی ہیں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے بات کرنے کا، جس پر انشاءاللہ کسی اور جمعہ میں بات کی جائے گی کہ رمضان میں شاپنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم رمضان سے پہلے ساری شاپنگ کر لیں، کیا پریشانی ہے؟ ایک مہینے میں تو فیشن نکل نہیں جائے گا۔ ایک صاحب کے بارے میں آیا، یہ لطیفہ ہی کسی نے بنایا ہوگا کہ مارکیٹ سے انہوں نے کپڑے خریدے اور بہت تیز بھاگتے ہوئے گھر جا رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا ارے بھائی کیا ضرورت ہے اتنی تیز بھاگنے کی، آرام سے چلے جاؤ، گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی۔ اور انہوں نے کہا میں اس لیے دوڑ کے جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو گھر پہنچتے پہنچتے فیشن بدل جائے۔ مہینے میں ایک مہینے میں کوئی فیشن تو بدل نہیں جائے گا، تو رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے۔ لیکن ہماری گھر کی خواتین جو رمضان میں روزہ رکھ کر یا روزے کے بعد، رمضان کو تو پورا مہینہ عبادات کا ہے، مارکیٹ جاتی ہیں اور نامحرموں کو دیکھتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ عمل ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ لہذا گھر کی خواتین بھی اپنی اصلاح کریں، اگر چاہتی ہیں کہ رمضان کو صحیح طور پر وصول کر سکیں اور ہماری نیکیاں ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو ہم سب کو خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ بچہ ہو یا بچی ہو یا گھر کی بڑی عورتیں ہوں، ہم سب کو نامحرم کی طرف نگاہ ڈالنے سے بچنا ہوگا۔ اور ایک بات اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ کی حفاظت، نگاہ کو نیچے رکھو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم آج اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے، نگاہوں کو نیچے نہیں رکھیں گے، تو کل کو شیطان وہ دن لائے گا کہ ہم اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ قرآن نے کہا نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ایسا کام ہی نہ کرو کہ تمہارے دل میں شیطان وہ خیال ڈالے جس سے تم پھر اپنی شرمگاہوں کو محفوظ نہ رکھ سکو۔ تو نگاہوں کا شرمگاہ کی حفاظت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا یہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کرے کہ ہم اپنی نیکیاں کریں گے بھی اور نیکیوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ بہت سارے اعمال ہیں جن سے بچنا ہے، ان میں سے ایک عمل ہے بد نگاہی اور بد نظری سے بچنا۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد نظری جیسے جرم سے جو ہماری تمام نیکیوں کو آگ لگا دیتا ہے، اس سے ہماری اور ہمارے گھر کی خواتین کی حفاظت فرمائے۔ سنتیں پڑھ